صاحب یہ قیام رمضان جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے. پہلے تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے, یہ سعادت کیا پریکٹس ہو, کیا روٹین ہو, اور دوسرا یہ قیام اللیل یا نماز شب یا تہجد کی نماز تراویح سے الگ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے, ایک ظاہری برکات بھی ہیں اور روحانی برکات بھی ہیں. جی. سب سے بڑی برکت جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انزل فیہ القرآن, کہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا. صحیح. تو قرآن حکیم میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے نشانات یعنی اس کے دلائل موجود ہیں. اور پھر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والفرقان, وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. بے شک. تو وہ اتنی مبارک کتاب, اتنی بڑی کتاب جو ہے, اور ایسی کتاب جس نے قیامت تک رہنا ہے, اور قیامت تک کے انسان جتنے آئیں گے مسلمان ان سب کے لیے وہ مشعل راہ ہے, ہدایت ہے. بالکل. تو اتنی بڑی کتاب جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی, تو یہ ایک اعزاز ہے, یہ ایک مرتبہ ہے. بے شک. بے شک. اور یہ رمضان کی فضیلت ہے. بے شک. اب قرآن حکیم میں یہاں پر شہر رمضان کا لفظ آیا ہے تو ہمارے علماء کرام کا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی رمضان کہا جائے تو ساتھ میں شہر کا لفظ کا بھی اضافہ کیا جائے, شہر رمضان کا آ جائے جو ہے نا, یہ بھی علماء کرام کا. تو بہرکیف جو بات آپ نے کیا قیام اللیل ہے, قیام اللیل مطلب ایک قاعدے وہ ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جیسے قرآن حکیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, بے شک, کہ رات کو آرام کرو اور دن کو معاش کا کام کرو. تو یہ رات آرام کرنے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ خاص لوگوں کی بات ہے, یہ عام لوگوں کی بات ہے. تو جو خاص لوگ ہیں تو وہ اب بھی وہی 50 نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, وہی 50 نمازیں پڑھتے ہیں. کیا بات. کہ وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ 5 نمازیں تو یہ ہو گئی, تہجد کی نماز ہو گئی, اشراق ہو گئی, اوابین ہو گئی, یہ ساری نمازیں ہیں. پھر جب مسجد گیا تو جو ہے نا وہ تحیت المسجد پڑھے, جب وضو کیا تو تحیت الوضو جو ہے نا انہوں نے پڑھے. تو اس طریقے سے یہ حضرات صوفیہ کرام جو ہمارے ہاں عبادت گزار لوگوں کا ایک طبقہ پورا موجود ہے, تو یہ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں تراویح جو ہے, تراویح جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے, آپ نے پڑھی ہے اور پھر آپ کے صحابہ کرام نے پڑھی ہے, اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک امام کے اوپر سب اہل مدینہ کو جمع کر دیا. اس وقت سے لے کر آج تک حرم میں, مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں اسی حساب سے تراویح پڑھی جا رہی ہے, 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے. اور تراویح جو ہے نا وہ ترویح کی جو ہے نا جمع ہے. تو اس کا مطلب یہ جو لوگ حضرات علمی طور پہ بھی بات کرتے ہیں, جی ہاں, وہ ایک وقفہ ہوتا ہے, تو تراویح کا مطلب یہ ہوتا ہے کئی وقفے آپ نے کرنے ہیں, جمع کیسی ہے. تو جب آپ کئی وقفے کریں گے تو وہ 20 ہو ہی جائیں گی جو ہے نا. تو جو حضرات اس کے کم کے قائل ہیں تو وہ ذرا اس کے معنی پر جو ہے نا وہ بات کریں گے خاص طور سے. تو بہرکیف جو ہے نا ساری امت نے اس کو قبول کیا. حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت اب آپ دیکھ لیں, وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام جو علم کے پہاڑ ہیں, جبل ہیں, پہاڑ ہیں علم کے جو ہے نا. بس یہ سمجھنے والی بات تھی کہ جو قیام اللیل ہے وہ اس کے آگے کی بات بھی ہے. اب یہ بات ہے. اب رہ گیا مسئلہ تہجد. تو تہجد ایک الگ چیز ہے. قرآن حکیم فرقان حمید میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پھر وہ جو تہجد کی بات ہے تو وہ نصف شب کی بات ہے جو ہے نا, وہ وہاں کی بات ہے. اور یہ جو ہے نا تراویح کا جو طریقہ کار ہے یہ عشاء کی نماز کے ساتھ متصل ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے نا یہ ان میں امتیاز عملی طور پہ بھی موجود ہے. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات ہیں تو ان تعلیمات میں بھی یہ فرق موجود ہے. اور جو اللہ والے ہیں, جو خاص لوگ ہیں, تو ان کی تو ساری رات ہی رمضان کی وہ ہوتی ہے, عبادت میں ہوتی ہے. اور جو عام لوگ ہیں ہماری طرح تو ان کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے, اور اگر ویسے موقع نہ ملے تو رمضان میں جو ہے وہ تہجد ضرور پڑھنی چاہیے. تہجد جو ہے نا اپنے ذات کے لحاظ سے عام آدمی کے لیے
تو وہ فرض نہیں ٹھیک، ہے، فرض نہیں۔ وہ فرض نہیں ہے، لیکن روحانی طور پہ جس کی بات ہو رہی ہے تو وہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ درجہ درجے رکھتی میں، ہے، بہت خوب، اور بہت روح خوب، کو جو تقویت جو ہے جی، وہ جی، اس سے ملتی اس سے ہے، ملتی ہے۔ وہ دوسری نمازوں میں اتنی تکلیف نہیں شاہ ہوتی۔ صاحب، اب اس وقت ابھی بہت آپ زیادہ سوال ضرورت ہے۔ کر رہے تھے کہ جی۔ آدمی رات کو اٹھتا ہے، سحری کا جی، بندوبست جی۔ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو وہی بات جو ہے نا وہ یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اپنا بستر چھوڑنا پڑتا ہے۔ چھوڑنا پڑتا ہے۔ سردیوں میں آپ جو ہے نا وہ اپنا بستر، گرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آپ جو ہے کھڑے نا وہ ہوتے ہیں۔ مصلے پہ بیٹھتے ہیں، جی۔ اور پھر جو ہے نا آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں اور طلب بھی ہے خاص طور سے اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی جائے، محمد علی سہروردی کی آواز میں سنی جائے، مگر ضرورت ہے اس وقت ایک مختصر سے وقفہ ہے، تھوڑا سا چھوٹا سا، لوٹ کر آئیے گا آپ کے انتظار میں۔